بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز۔ آج کی کہانی کا نام ہے میں انتقام لوں گا۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گھورا۔ ان کو ایسا کرتے دیکھ کر میرا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ دونوں آگے بڑھے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ جب خورشید نے ارشد کے گریبان پر ہاتھ ڈالا تو میں نے خوشی سے تالی بجاتے ہوئے نعرہ لگایا، اب مزہ آئے گا، میرے گریبان چھوڑو ورنہ ایک ہاتھ دوں گا۔ ارشد نے اپنا گریبان چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کسی کا گریبان بھلا اس طرح پکڑتے ہیں؟ اس پر اپنی گرفت مضبوط کرو۔ تم دیکھ نہیں رہے وہ تمہیں کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا ہے۔ میں نے خورشید کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے میری بات پر فوراً عمل کیا۔ اس نے ارشد کے گریبان پر اپنی گرفت اتنی مضبوط کی کہ اب اس سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اب ارشد کے کان میں سرگوشی کرنے کی باری تھی۔ عجیب آدمی ہو، خورشید تمہارا گریبان پکڑے کھڑا ہے اور تم اس کے گریبان پر ہاتھ نہیں ڈال رہے۔ یہ تمہیں کمزور سمجھ رہا ہے۔ اس کی غلط فہمی دور کرو۔ اس کا گریبان پکڑ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کرو۔ ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا، یہ بزدلی کا وقت نہیں۔ اب دیکھو محلے کے کچھ لوگ اپنے گھروں سے جھانکنے لگے ہیں۔ ارشد بھی میری باتوں میں آ گیا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ خورشید کا گریبان پکڑ کر ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر جڑ دیا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا، میں اس تھپڑ کا بدلہ لوں گا۔ تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے، بدلہ لینے میں دیر مت کرو۔ خورشید میرا ہر حکم ماننے کے لیے تیار تھا۔ اس نے ایک تھپڑ کے جواب میں ارشد کے منہ پر تماچوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اب تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم عمر بھر یاد رکھو گے۔ ارشد کو سبق سکھانے کا تمہارے پاس بہترین موقع ہے، یہ موقع ضائع مت کرنا۔ میری بات سن کر خورشید ارشد کا گریبان چھوڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر بعد وہ لوہے کا ایک راڈ لے کر ارشد کی جانب لپکا تو محلے کے ایک بزرگ سرتاج نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اس کوشش میں بزرگ اوندھے منہ زمین پر گر گیا۔ خورشید کے ہاتھ میں لوہے کا راڈ دیکھ کر پہلے پہل تو ارشد گھبرایا، مگر میری موجودگی نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ تم خورشید سے کم نہیں ہو، گھر میں جاؤ اور اپنا پستول لے آؤ۔ پستول کا استعمال اسی موقع کے لیے ہوتا ہے۔ تم اینٹ کا جواب پتھر سے دو گے تو بات بنے گی۔ دیر مت کرو، تمہیں دشمن نے للکارا ہے، اس کی للکار کا جواب دو۔ ارشد تیزی سے اپنے گھر میں داخل ہوا۔ سعد کے ابا ہوش کے ناخن لیں، ارشد کی بیوی فرحت بولی، پیچھے ہٹ جاؤ، میں خورشید کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس کی دھونس میں نہیں آنے والا۔ ارشد غصے میں اتنی تیزی سے بول رہا تھا کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ غصہ تھوک دو ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ ارشد اپنی بیوی کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ وہ اسے دھکا دے کر گلی میں آ گیا۔ بیوی نے اس کا تعاقب کیا۔ گلی میں اب بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ خورشید کو قابو کیے ہوئے تھے۔ جب ارشد ہاتھ میں پستول لہراتے ہوئے گلی میں آیا تو کیسر اور آصف نے اسے پکڑنا چاہا تو ارشد انہیں ایک طرف دھکا دے کر خورشید کے پاس جا پہنچا۔ چھوڑو مجھے، میں آج اس سورما کو دیکھ لیتا ہوں۔ خورشید نے خود کو لوگوں کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ بے وقوف مت بنو، ہوا کیا ہے جو تم لوگ اتنے آگ بگولا ہو رہے ہو؟ عامر نے خورشید کا ہاتھ پکڑتے ہوئے سوال کیا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، چھوڑ دو مجھے۔ کیا تم اس طرح منہ اٹھائے کھڑے رہو گے؟ وہ تمہیں دھمکیاں دے رہا ہے، اسے جواب دو۔ یہ پستول کیوں گھر سے لائے ہو؟ گولی چلاؤ، دیر مت کرو۔ میرے اکسانے پر ارشد نے پستول خورشید پر تان لیا۔ گولی مت چلانا، دونوں کچھ تو بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ عامر نے اب ارشد سے سوال کیا۔ میں نے اسے بارہا منع کیا ہے کہ میرے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی مت کیا کرے، مگر میری بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میں تھوڑی دیر پہلے گھر سے نکلا تو اس کی گاڑی میرے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے اس حوالے سے بات کی تو یہ گاڑی گلی سے باہر کھڑی کر کے آیا اور میرا گریبان پکڑ لیا۔ اب معاملہ کچھ ٹھنڈا ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے یہ بات گوارا نہ تھی۔ خورشید کو گریبان پکڑنے کی سزا ملنی چاہیے۔
چلاؤ گولی، یہ وقت ڈرنے کا نہیں ہے۔ اس سے قبل کہ ارشد گولی چلاتا، خورشید کے 2 بھانجے عدنان اور لقمان، وہ پچھلی گلی میں رہتے تھے، ہاتھوں میں جدید اسلحہ لیے ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے گلی میں داخل ہوئے۔ انہیں گلی کے ایک لڑکے نے فون کر کے لڑائی کے بارے میں بتایا تھا۔ میدان تو اب لگے گا۔ میں بہت خوش ہوا۔ عدنان نے آتے ہی ارشد کو بندوق کا بٹ مار کر زمین پر گرا دیا۔ اس کا چھوٹا بھائی نعمان ارشد کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں ہمارے ماموں سے بدتمیزی کرنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ تم ہمیں جانتے نہیں، اگر خیریت چاہتے ہو تو ہاتھ جوڑ کر ہمارے ماموں سے معافی مانگو۔ میں ایسا نہیں کروں گا، غلطی خورشید کی ہے، اس نے گاڑی میرے گھر کے سامنے کھڑی کی تھی۔ مجھے عدنان اور نعمان کے کانوں میں سرگوشی کی ضرورت نہ پڑی، انہوں نے پہلے ہی ہوائی فائرنگ کی اور پھر ایک گولی ارشد کے ران میں پیوست کر دی۔ گلی میں شور مچ گیا۔ پولیس کے آنے تک خورشید اور اس کے بھانجے فرار ہو چکے تھے۔ ارشد کو زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا۔ ران کی ہڈی بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ ارشد کا بڑا بیٹا قیوم دوسرے شہر میں کمپیوٹر کورس کے لیے کالج ہاسٹل میں مقیم تھا۔ اسے جب والد کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی تو وہ فوراً اپنے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ وہ خورشید اور اس کے بھانجوں کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھا کہ میں نے اس کے کان میں کہا، اب تم نے خورشید اور اس کے بھانجوں سے بدلہ لینا ہے۔ انہوں نے تمہارے باپ کو زخمی کیا ہے۔ اگر تم ان سے بدلہ نہیں لوگے تو وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میری باتوں سے اس کے کان سرخ ہو گئے۔ وہ سارے راستے بے چین رہا۔ وہ گھر جانے کی بجائے ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس کے والد کی جان خطرے سے باہر ہے، ٹانگ کا آپریشن کیا جائے گا۔ زخمی باپ کو دیکھ کر وہ رو دیا۔ میں جلد ٹھیک ہو جاؤں گا۔ میں نے وقاص سے کہا تھا کہ تمہیں اطلاع کر دے، تمہیں ساری بات کا علم ہو چکا ہوگا۔ ارشد نے اپنے بیٹے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، ہاں بابا، مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ قیوم بولا، تم یہاں زیادہ دن مت ٹھہرنا، تمہاری پڑھائی کا خرچ ہوگا۔ اور ارشد کچھ کہتے ہوئے رک گیا۔ بابا بولیے، آپ خاموش کیوں ہو گئے ہیں؟ قیوم نے کہا، اور خورشید اور اس کے بھانجے تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی بابا، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، آپ آرام کریں، میں باہر بیٹھتا ہوں۔ قیوم یہ کہہ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ تم وقت ضائع مت کرو، اپنے باپ کا بدلہ لو۔ قیوم کا چچا زاد وقاص بھی میرا ہم خیال تھا۔ اس کی باتوں سے مجھے خوشی ہوئی تھی۔ میں اپنے بابا کا بدلہ ضرور لوں گا۔ میں خورشید اور اس کے بھانجوں سے ایسا بدلہ لوں گا کہ وہ عمر بھر یاد رکھیں گے۔ قیوم کی باتوں پر مجھے اعتماد نہیں تھا۔ یہ پستول اپنے پاس رکھو، اس کی تمہیں کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وقاص کے دیے پستول کو قیوم نے کانپتے ہاتھوں سے پکڑ کر فوراً بیگ میں چھپا لیا۔ وقاص نے قیوم کو بدلہ لینے کا سامان مہیا کر دیا تھا، اس لیے مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنے باپ کے زخمی کرنے کا بدلہ ضرور لے گا۔ خورشید اور اس کے بھانجے روپوش تھے، جبکہ ان کے گھروں پر تالے پڑے ہوئے تھے۔ پولیس انہیں تلاش کر رہی تھی۔ آپریشن کے بعد وہ گھر آ گیا۔ رشتہ دار اور محلے والے عیادت کے لیے آئے تو سوالیہ نظروں سے قیوم کو تکتے۔ اسے معلوم تھا کہ سب ہی اس سے باپ کا بدلہ لینے کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں جاتا اور الماری میں رکھا پستول نکال کر دیکھتا۔ وہ جب بھی ایسا کرتا میں اسے کہتا، اپنے باپ کا بدلہ لینا مت بھول جانا۔ میں یہ بات کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں بدلہ ضرور لوں گا، قیوم ہر بار جواب دیتا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا مجھے لگنے لگا تھا کہ قیوم اپنی کہی ہوئی بات پوری نہیں کر سکے گا۔ ایک دن وقاص مجھے اپنے ساتھ لیے قیوم کے سامنے کھڑا تھا۔ غصے کے مارے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں اب لوگوں کی مزید باتیں نہیں سن سکتا۔ تم نے تو گویا چوڑیاں پہن رکھی ہیں۔ تم اگر بدلہ نہیں لینا چاہتے ہو تو میں خود تایا جان کو زخمی کرنے کا بدلہ خورشید اور اس کے بھانجوں سے لے لوں گا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں بدلہ نہیں لینا چاہتا؟ میں بدلہ ضرور لوں گا، بس مجھے موقع کی تلاش ہے۔
میں نے موقع لینے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ قیوم کی بات سن کر وقاص درمیان میں بولا، اس منصوبے میں مجھے بھی شامل کر لو۔ اگر ضرورت ہوئی تو تمہیں اس منصوبے میں ضرور شامل کر لوں گا۔ قیوم نے وقاص کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایک ہفتہ بعد قیوم نے وقاص کو فون کر کے گھر بلایا۔ تایا جان سے مل کر وہ قیوم کے کمرے میں آ گیا۔ علیگ سلیگ کرنے کے بعد قیوم بولا، آج بدلے کا دن ہے۔ میں بابا جان کو زخمی کرنے والوں سے آج سب کے سامنے انتقام لوں گا۔ میں نے اسی لیے تمہیں بلایا ہے۔ یہ ہوئی نا کوئی مردوں والی بات، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جانا کہاں ہے؟ وقاص نے سوال کیا۔ تم نے کہیں نہیں جانا، بس دیکھتے جاؤ ہوتا کیا ہے۔ یہ کہہ کر قیوم نے گھڑی پر نظر ڈالی اور پھر موبائل فون پر کسی کا نمبر ملانے لگا۔ بات کرنے کے بعد وہ گھر سے باہر آ گیا۔ کچھ دیر بعد 3 نقاب پوش اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ تینوں کو ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیے۔ جب محلے کے بزرگ سرتاج اور عزیز ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو نقاب پوش انہیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ ان کی آنکھوں میں جھلکتا ہوا خوف وہاں موجود سبھی لوگوں نے محسوس کیا۔ اسی اثنا میں وقاص بھی وہاں آ گیا۔ یہ کون ہے؟ وقاص نے نقاب پوشوں کی طرف اشارہ کیا۔ جب ان کا نقاب اترے گا تو خود ہی دیکھ لینا۔ بابا جان کو ویل چیئر پر یہاں لے آؤ۔ وقاص قیوم کی بات سن کر نقاب پوشوں کو تکتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ چند منٹوں بعد ارشد ویل چیئر پر وہاں موجود تھا۔ آپ اپنے نقاب اتار دیں۔ تینوں نے قیوم کے کہنے پر جب نقاب اتارے تو مجھ سمیت سب لوگ حیران رہ گئے۔ وقاص اس کی طرف بڑھنے لگا تو قیوم اس کے سامنے آ گیا۔ میں ان سے خود بدلہ لوں گا۔ محلے والے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو زخمی کرنے والوں سے انتقام نہیں لیا۔ میں آج ان کے سامنے انتقام لوں گا۔ یہ دھوکہ ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں کیا جائے گا۔ ہم تو اسی لیے یہاں آئے تھے۔ تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ خورشید غرایا، میں آپ لوگوں سے دھوکہ نہیں کروں گا۔ میں انتقام لوں گا۔ ہاں، سب کے سامنے انتقام لوں گا۔ جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کیا۔ میں نے سب کے سامنے اپنے بابا کے زخمی کرنے والوں سے انتقام لے لیا ہے۔ ایسا انتقام جسے یہ عمر بھر یاد رکھیں گے۔ انتقام کا یہ راستہ میرے علم نے مجھے دکھایا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے انتقام نہیں لیا۔ قیوم کی باتوں سے ڈرائنگ روم میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی آنکھیں پر نرم تھیں۔ انہوں نے انتقام لینے کا ایسا طریقہ پہلے نہیں دیکھا تھا۔ قیوم نے خورشید اور اس کے بھانجوں سے نہیں، دراصل مجھ سے انتقام لیا تھا۔ میرا اب وہاں ٹھہرنا ممکن نہ تھا۔ جہاں انتقام کا یہ انداز ہو وہاں غصہ ٹھہر کر بھلا کیا کرے گا۔ میں اب وہاں سے جا رہا ہوں جہاں لوگ مجھے پکار رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں غصے پر قابو رکھنا چاہیے۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی اور آپ مجھ سے مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ کل پھر آپ کو ایک نئی کہانی سناؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔